بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورپین پارلیمنٹ نے جو کہ برسلز میں ہوتی ہے اور یورپین یونین کو ریپرزینٹ کرتی ہے، یورپین کمیشن کے ذریعے پاکستان پر پابندیاں لگانے کے لیے ریزولوشن پاس کی ہے، جو تقریباً اگر دیکھا جائے تو وہ 99% لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیے ہیں۔ 678 لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اور 12 صرف ابسٹین اور انہوں نے نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ اس معاملے میں متحد ہے، اس پارلیمنٹ کے پیچھے، اس ریزولوشن کے پیچھے۔ اب یہ ریزولوشن ہے کیا اور پاکستان کے لیے کیوں اہم ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں، ایک تو بیرونی دنیا اور ایک پاکستان کو سمجھنے کی ضروری ہے، اور تیسری چیز وہ سمجھنی ضروری ہے کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی خبر کی طرف لے کے جاتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ اب پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ بلاسفیمی لا اور اس جو مذہبی انتہا پسندی کا پاکستان میں ایک عروج تھا اس کے بارے میں کچھ کرے، قانونی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی اور انتظامی طور پہ بھی۔ یہ اب کرنا پڑے گا، اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے۔ اس کی انٹرنل ریزنز بھی ہیں اور ایکسٹرنل ریزنز بھی ہیں اس کی، لیکن یہ بتانے سے پہلے کہ اب یہ کیا کرنا پڑے گا اور جلد کرنا پڑے گا، یہ ود ان فیو منتھس، میرے خیال میں رمضان کے بعد جو قانونی ایک قانون جو پاس ہونے کے جا رہا ہے وہ ہے گلگت بلتستان کا نیا صوبہ بنانا۔ اس کے نتیجے میں NFC بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایک 5واں صوبہ آ جائے گا چوتھے کی جگہ، اور وہ تو یہ والے معاملات جو ہیں اور 18ویں امینڈمنٹ کی کچھ چیزیں، ایک تو یہ ہے۔ اس کے بعد دوسری یہ چیز بھی ہمیں جو ہے یہ لازماً کرنی پڑے گی۔ بیرونی دنیا نے یہاں پہ مذہبی انتہا پسندی، ہمیں معلوم ہے کہ سعودی پیسہ آیا اس کے لیے اور اس کے پیچھے امریکہ تھا۔ اب وہ مانتے ہیں کہ داعش انہوں نے بنائی، طالبان شروع میں وہ فنڈ کرتے رہے، جب یونیکال کی پائپ لائن گزرنی تھی افغانستان سے تو ہرات اس وقت یہ لوگ مجاہدین کو اور طالبان کو ان کو فنڈ کرتے رہے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، وہ ٹیریٹری آف پولیٹیکل موٹیو تھے اس کے۔ لیکن مذہبی انتہا پسندی اس وقت پاکستان کو بھی گزارا چل رہا تھا، اور یہاں پر بھی ہمیں پتہ ہے کہ جنگ میں مولانا جنگوی کا وہ قصہ میں پتہ ہے کس طرح انہیں لا کے تو شروع کرایا گیا، اور کس طرح آغا سعادت گنجی کو لاہور میں قتل کیا گیا، اور شیعہ سنی یہ معاملہ آگے چلا۔ بٹ اب یہ ہے کہ امریکہ کو تو ہم چھوڑ دیں، امریکہ تو آئیلینڈ ہے ایک، اور وہاں پر انتہا پسندی ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں چلتی رہی۔ یورپ میں اب انتہا پسندی جو ہے وہ خود ان کے لیے ایک تھریٹ بنتا جا رہا ہے، اور اس کو وہ یوز بھی کر رہے ہیں، دونوں ڈبل ایج ویپن کے طور پہ۔ اس لیے یورپ اس چیز پہ اب پورا متحد ہے کہ اگر آگے چلانا ہے اس کو تو یہ اسلام ورسز، اور اسلام کا کوئی کلٹ ورسز کرسچینٹی، جوئزم یا لبرلزم یا ڈیموکریسی، یہ چل نہیں سکتا۔ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں بجائے اس کے کہ اسٹیٹ مذہبی انتہا پسندی کو اور اس سینٹیمنٹ کو یوز کرے، اسٹیٹ سے نیچے گر کے اب سیکنڈری پلیئرز نے اس کو یوز کرنا شروع کر دی۔ فار ایگزامپل، مجھے یہ پتہ نہیں ہے بٹ اہم لوگوں نے یہ کہا ہے، ریٹائرڈ ایسے فوج کے جرنیل جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ہیڈ کر چکے ہیں، انہوں نے اوپنلی کہا ہے، اور اس کے علاوہ اور لوگوں نے بھی، کہ TLP مولانا یہ علامہ طاہر القادری کے جواب میں ان کی پاپولیرٹی کو کم کرنے کے لیے ان کے سینٹیمنٹ، جو ان کے بھی سینٹیمنٹ تھے ان کے فالورز کے، اسی پہ بیس کر کے ایک الگ جماعت بنائی گئی۔ پنجاب کے اور کراچی کے اور ملکوں کے ہر کانسٹیچوئنسی میں 10 سے 15 ہزار ورکر کریٹ کیے گئے اس کے، اور یہ جو کریٹ کیے گئے یہ فالوورز نہیں ہیں، یہ ورکر لیول پہ ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن کے لیول کے اوپر کسی طرح سے کوئی ان کی انوالومنٹ ہے یہ، اور سٹرکچر تقریباً وہی رکھا گیا، ملتا جلتا، جو کسی طرح سے جماعت اسلامی میں ہم دیکھتے تھے کہ ناظم تھا اور پھر وہ ممبر اور وہ جوائن کر کے اور رفیق اور آگے وہ چلتا رہا، اور ایک ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر بڑا کامیاب رہا۔ جماعت اسلامی کا اسٹوڈنٹ ونگ تو وائلیشن کرتا تھا، وائلنٹ تھا، لیکن جماعت اس طرح سے وائلیشن نہیں تھی کرتی۔ تو نون لیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو کیا، اور
جو رانا ثناء اللہ نے انہوں نے ان کو آگے آرگنائز کیا. 5-6 سال میں اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. اب یہ سیکنڈری لیول، کیونکہ اسٹیٹ اور اسٹیٹ سے نیچے پولیٹیکل پارٹیز، حکومت اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی آگے، اب یہ سیکنڈری لیول سے بھی آگے بات چلی گئی ہے کہ ایک اور پارٹی اس نے بچے دینے شروع کر دیے ہیں. ٹرشری لیول پہ ایک نئی پارٹی نکل آئی ہے اور انہوں نے ملک کو یرغمال بنانا شروع کر دیے. تو یہ سوشل لیول پہ سنک کر گئے. دوسرا قانون پاکستان میں جس وقت یہ قانون بلاسفیمی کے جو بنائے گئے وہ اس وقت بنائے گئے جب ایکسٹریم ریلیجیس سینٹیمنٹ کی ضرورت تھی تاکہ افغانستان میں لوگ کوئی وار جو ہے اس کے اندر ایز اے گن فاڈر جائیں لوگ. کہا جاتا ہے کہ جس دن، کہا جاتا ہے رپورٹڈلی کہ جس دن طالبان کی حکومت فال کی افغانستان میں، تو اس دن 86 لاشیں صرف بہاولپور ریٹرن ہوئی پاکستان میں، پاکستانی جو وہاں جا کے بچے لڑ رہے تھے ہمارے. اس سکیل کے اوپر یہ ڈیولپ تھا یہ سارا معاملہ. تو دوسرا یہ اب پولیٹیکل اسٹیٹ کے ہاتھ سے بھی نکل کے یہ چیز آگے چلی گئی ہے. اور جو لا اس وقت بنائے گئے وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو ایک لیگل فریم ورک موجود ہے جس کو جوڈیشری ہینڈل کرتی ہے، اور اس کا ایڈمنسٹریٹو پروسیس بڑا ہی ویک ہے. آپ کسی پہ مقدمہ کروا دیں اور اس کی کوئی سزا نہیں ہے اور آگے چل کے، اور جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو اندر کیا ہوا ہے اور ان کا کوئی نہ فیصلہ ہو رہا ہے، کیونکہ عدالتوں کو پتہ ہے کہ مقدمے جھوٹے ہیں کسی حد تک، لیکن عدالتیں پریشرائز ہیں کہ یہی والا موب آ کے انہیں مارے گا. ایک جج کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں کیوں حیثیت سے مراد ہے کہ ویسے تو قانونی حیثیت ہوتی ہے، اپنی حفاظت کرنے کے معاملے میں بڑا بے بس ہوتا ہے، اکیلا مار سکتے ہیں تھریٹس وغیرہ. اور بیرونی دنیا میں اب یہ ایکسیپٹیبل نہیں رہا. یورپ میں جی ایس پی پلس میں ہمیں کافی ایڈوانٹیج ملا. یہ جو ابھی ٹیکسٹائل کی اور فیبرک کی ایکسپورٹ ہوئی ہے یورپ میں، کیونکہ اور بنگلہ دیش وغیرہ سے نہیں تو پاکستان کو دیا گیا کہ آپ دیں، اور پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا. اب یہ فیٹف سے ملتی جلتی تلوار ہے. فیٹف میں تو صرف مذہبی انتہا پسند آرگنائزیشن کی منی لانڈرنگ اور وہ چیز تھی. یہاں پر ایک سماجی لیول کے اوپر بھی جھاڑو پھیرنے کے لیے ڈیمانڈ آ گئی ہے. ان کا پیرا 12 اور پیرا 10 میں اور پیرا 17 میں 3-4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں اس ریزولوشن میں. ایک تو انہوں نے وہ اس کپل کو کرسچن جو کہ سزائے موت کا ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ بچایا جائے، یعنی کہ جوڈیشری نے جو سزا دی ہوئی ہے اس کو انل کر کے اس کو باہر لے جایا جائے. پہلے جیسے ہو چکا ہے کیس، وہ بھی فرانس میں ہی وہ خاتون گئی تھی. دوسرا ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ قانون ہے وہ قانون حوصلہ افزائی کرتا ہے اور آگے اس کو چینج کیا جائے، تبدیل کیا جائے، ان قوانین میں تبدیلی لائی جائے. اور تیسرا انہوں نے ایک پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے نے جیسے تقریر کی کہ سر تن سے جدا کیے جائے، اس کی بھی بڑی انہوں نے اس کا مذمت کی ہے آگے سے کہ اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اسٹیٹ آف پاکستان ڈبل جیپرٹی کے اندر پھنس چکی ہے. اندرونی طور پہ آپ اگر یہ کریں تو یہ لوگ اب یہ جو لاہور میں ہوا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں مارا بھی گیا، کمزور بھی کیا گیا، ان کو انڈر پریشر بھی لایا گیا جوڈیشل قانون کے تحت، اور نیگوسیشن کی وقت غالباً ان کو کچھ پیسے بھی دیے گئے تاکہ آگے کام چلے. اب جو چیف آف دی آرمی اسٹاف مین سٹریم کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر مین سٹریم بھی پولیٹیکل پارٹیز کو کر دیا جائے جن کی ڈیمانڈز یہ ہیں جو ٹی پی ایل کی تھی یا جو آگے ہم نے دیکھی بلاسفیمی لاء پہ چلتی رہی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ قانون تو اپنی جگہ موجود رہے گا. اس لیے اب پاکستان میں جو ہے وہ اسٹیٹ کے لیے یہ ایک طرح کی اسٹیٹ پہ تلوار لٹک گئی ہے کہ آپ قوانین میں بھی تبدیلی کریں تاکہ مذہب کے نام پہ جو فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس سٹیزن کریٹ کیے جا سکتے ہیں وہ ختم ہو جائے. بالکل مذہب کے نام کے اوپر بالکل برابری کا جو ایک برابری کی سطح کریٹ کی جائے. دوسرا اس کے ایڈمنسٹریٹو پروسیس، جوڈیشری کا جو پروسیس ہے، جوڈیشل پروسیس، پہلے پروسیکیوشن، مقدمہ، پروسیکیوشن ہے، پھر وہ سارا اس کو امپروو کیا جائے، اور جھوٹ بولنے کی سزا بھی کچھ ہو جو کذب ہے
اس کی تاکہ کوئی غلط مقدمہ نہ دے سکے. اور تیسرا سوشل لیول پہ سوسائٹی میں جو پارلیمنٹ میں تقریر ہے وہ سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. ایک ایکسٹریم جو سینٹیمنٹ ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. اب یہ ایک یو ٹرن ہے بہت بڑا یو ٹرن ہے. اگر یہ ساری چیزیں ڈیمانڈ ان کی اور اگر نہ مانی جائے تو یہ یورپین یونین کے بعد اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ امریکہ اور امریکن باقی اور جگہوں پہ بھی چلے یہ معاملہ. اور صرف یہی نہیں، اس کو یوز پولیٹیکل پرپزز کے تحت بھی شاید پھر کیا جائے، جیسے پاکستان سے اڈے مانگنے کے لیے اگر نہیں دے رہے تو ہم یہ، یا اور چین کے خلاف یا سی پیک یا باقی چیزیں، اس میں اس کو یوز کیا جائے پھر. تو اس وقت اب یہ ڈو اینڈ ڈائی والا میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور کیا کرنا پڑے گا؟ اسٹیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ اس وقت چاہتی ہے کہ یہ مذہبی سینٹیمنٹ بالکل اس کو ختم کر دیجیے اور آہستہ آہستہ بالکل ڈیزالو. کیونکہ سوات میں دیکھ بیٹھے ہیں کہ سوات میں جب یہ مذہبی انتہا پسندی ایکسٹریم پہ گئی تو بعد میں بیرونی قوتوں کا ان پہ قبضہ ہو گیا. وہ پاکستان کے حق میں نہیں، بیرونی قوتوں پہ. اور بات اس طرف چلی گئی کہ سوات کو کاٹ دیا جائے تو اسے KKH کے چائنا کے تو وہی سی پیک اور اسٹریٹجک لیول کے اوپر یہ پنیری بعد میں فیل ہوا کہ پنیری لگائی گئی تھی. MMA کے دور میں ہوا، اور کیونکہ جنرل مشرف نے فضل الرحمان سے وہ لینے تھے ووٹ تو MMA کو کھلی چھٹی دی گئی اس وقت. اسٹیٹ کا ایک چھوٹا سا ایک انڈیویجول کا انٹرسٹ تھا جس کے نتیجے میں یہ ہوا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک لیجسلیشن گلگت بلتستان والی آ رہی ہے، اس کے بعد اس پہ بھی آئے گی، اور جوڈیشری کی ریفرمیشن کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ عنقریب کیا جائے گا. کچھ چیزوں کا ہمیں آئیڈیا بھی ہے، اگلے ویلاگ میں ہم آپ سے وہ چیزیں شیئر بھی کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے چینل TD ڈیجیٹل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک سب ویلاگز وقت پہ پہنچتے رہیں. اللہ حافظ.